میرا شوہر مجھے ایک کلب میں لے گیا، وہاں پارٹی ہے۔ مجھے کونے میں بٹھا کر غیر عورتوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگا، ایک بے باک سی عورت کا بدن چھونے اور دبانے لگا۔ تبھی ایک شرابی نوجوان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کیا آپ میری ڈانس پارٹنر بنو گی؟ شوہر کی ضد میں آ کر اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ وہ میری ساڑی کھولنے لگا اور میرے دونوں، پھر گردن پر شراب ڈال کر اپنے لبوں سے۔ حویلی جاتے ہوئے ہم دونوں کے پاس ڈھیروں باتیں تھیں ایک دوسرے سے کرنے کے لیے۔ حویلی پہنچے تو ہمیں تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ دادی بہت افسردہ تھی۔ چند دن بعد مجھے بھی چپ چپ اور اداس رہنا پڑا۔ اسد نے مجھ سے کہا تھا ہم اپنے رشتے کی ابتدا مری کے ہوٹل میں کریں گے۔ ہم لوگ مری ٹور پر چلے گئے۔ وہ زندگی کے دن حسین تھے اور اسد نے اپنی محبت سے مجھے سیراب کیا، ہر شکایت دور کر دی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا انسان ہو سکتا ہے۔ اس نے بہت بڑی سازش کھیلی تھی۔ 15 دن بعد جب ہم ہنی مون سے واپس آئے تو آہستہ آہستہ اسد کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ ان دنوں دادا سائیں اور تایا سائیں ساتھ گاؤں کے معاملات دیکھ رہے تھے۔ ایک بار ڈنر پر تایا ابا نے کہا، اسد اب تم شہر کے معاملات دیکھو گے، اس لیے مجھے بھی اس کے ساتھ شہر میں رہنا پڑے گا۔ وہاں ہم نے ایک لگژری اپارٹمنٹ خریدا جسے میں نے سیٹ کیا۔ زندگی ایک حسین خواب لگنے لگی تھی۔ ایک بار اسد مجھ سے کہنے لگا، مائرہ رات کو بہت اچھا سا تیار ہو جانا، ہمیں کسی پارٹی میں جانا ہے۔ میں رات کو تیار ہو کر گاڑی میں اسے پوچھتی رہی ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن کہنے لگا تم جانتی ہو اب میں سیاست میں قدم رکھ چکا ہوں، اس لیے اس طرح کی سیاسی پارٹیز میں ہمیں جانا پڑے گا۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ میں نے آج تک یا تو دوستوں کی پارٹیز دیکھی تھیں یا پھر خاندان کی، لیکن میں جب اسد کے ساتھ اس پارٹی میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بہت سی ایسی شخصیات تھیں جنہیں آج تک میں نے ٹاک شوز اور نیوز پیپرز میں ہی دیکھا تھا۔ ہاتھوں میں شراب تھی، ان کی بیویوں نے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بڑے فخر سے یہی بتا رہی تھیں کہ یہ پرس 2 لاکھ کا ہے، جوتا 3 لاکھ کا ہے، سوٹ 10 لاکھ کا ہے۔ اسد نے میرا تعارف بہت سے لوگوں سے کروایا، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب کچھ دیر بعد ہال کی لائٹس بجھا دی گئیں۔ وہاں ڈانس ریک پر بےہودگی کا بازار گرم ہوا۔ شوہر کسی کا اور بیوی کسی کی ڈانس کر رہے تھے، ایک دوسرے کی باہوں میں مدہوش تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں ایک کونے کے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیا تھا، اس کا وہی انداز تھا۔ اسد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا مسئلہ ہے مائرہ، ایوری تھنگ از اوکے؟ میں نے کہا مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، یہاں سے چلتے ہیں۔ کہنے لگا تمہارے لیے یہ سب کچھ نیا نیا ہے، اس لیے تمہیں فیل ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں، میں وہاں دوبارہ نہیں آؤں گی، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا ہے۔ کہنے لگا اچھا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو میرا ساتھ دو پلیز۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی، پلیز اسد۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تو کیا میں کسی اور کو ڈانس پارٹنر بنا لوں؟ اس کے سوال پر میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ کہنے لگا اوکے بھائی، نہیں کرتا کسی کے ساتھ ڈانس۔ اسد اکیلا ہی ڈانس ریک پر ڈانس کرنے لگا جب ایک نوجوان نشے میں چور میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا آپ میری ڈانس پارٹنر بنے گی؟ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا دیا اور مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا نہیں۔ وہ شخص کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا پلیز آپ میرے ساتھ ڈانس کریں، میں آپ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے انکار سننے کی عادت نہیں۔ شراب کے ساتھ ساتھ شاید اسے دولت کا نشہ بھی اچھا خاصا چڑھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا، کہنے لگا اتنی بھی کیا نخرے، کم آن تمہیں خوش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، لیکن وہ زبردستی مجھے ڈانس ریک پر لے جانے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، لیکن میوزک کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ کسی کو کسی کی ہوش نہ تھی۔ اسد کو پکارنے لگی۔ وہ شخص کہنے لگا اوہ بلڈی، یہ کہتے ہوئے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتا، اسد وہاں پہنچ گیا۔ کہنے لگا او مسٹر، چھوڑو میری بیوی کو۔ اس نے اس شخص کے ہاتھوں سے مجھے آزاد کرایا۔ اس نوجوان کو کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اور اتنی زور سے دھاڑا کہ اس شور
میں ڈی جے نے میوزک بند کر دیا۔ پورے ہال کی لائٹس آن ہو گئی۔ نوجوان نشے میں چور تھا، کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ ایسا کہنے لگا جو کوئی بھی ہو، آج کے بعد میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسد کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنے غصے کو میں نے اسد کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج تھا۔ اس نوجوان نے بھی اسد کا گریباں پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں دستے گریباں ہوتے، لوگوں نے ان کو پیچھے کیا۔ اسد نے میرا ہاتھ پکڑا، غصے میں مجھے باہر لے آیا۔ واپسی میں پورا راستہ روتی رہی اور وہ غصے سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ کہنے لگا دوبارہ ایسی کسی پارٹی میں نہیں جاؤ گی۔ میں خود بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بے شک وہ سیاست میں آ چکا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کی طرح شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، نہ ہی دوسروں کی بیویوں کی باہوں میں ڈانس کرتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ دل میرا اس وقت بیٹھا جب میں نے اس کا موبائل اٹھایا۔ پہلی بار اس کا کوڈ لگا ہوا تھا۔ اس نے آج تک کبھی اپنے موبائل پر کوڈ نہیں لگایا تھا۔ اکثر وہ بیزی ہوتا تو کہہ دیتا جس کی بھی کال آئے اٹھا کر بول دیا کرو میں گھر پر نہیں ہوں۔ میں اکثر اس کے میسیجز بھی دیکھ لیتی، عام بیویوں کی طرح، جو ہر بیوی کو شوہر کے کچھ چھوٹے موٹے شک و شبہات ہوتے ہیں، میرے دل میں بھی آتے تھے۔ کبھی کبھی جب میں اس کا فون دیکھ کر میسیج چیک کری ہوتی تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگتا، کہنے لگتا بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا اتنا اندھا اعتبار نہیں ہے، مرد ساتھ پر تو بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا ڈھونڈو جو بھی تمہیں میرے موبائل میں ڈھونڈنا ہے، لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں، کیونکہ میرے فون میں کوئی ہے اور نہ میرے دل میں۔ ہر جگہ صرف ایک ہی لڑکی ہے اور وہ ہے مائرہ اسد۔ 6 مہینے میں جتنی محبت اس نے مجھے دی تھی، میرے دل سے تمام شک ختم ہو گئے تھے۔ کہتا کہ اپنے موبائل پر کبھی کوڈ لگا ہی نہیں سکتا۔ میری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اسی لیے آج تک موبائل پر کوڈ نہیں لگایا۔ مجھے تعجب ہوا تھا۔ وہ نہانے واش روم میں گیا۔ جب واش روم سے باہر آیا تو تولیہ باندھے مجھے دیکھنے لگا۔ میں مختلف قسم کے کوڈ اس کے موبائل پر لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا، میرے گلے میں اپنی دونوں باہیں ڈال دی۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تم نے موبائل لاک کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا تم نے بھی نہ یار۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے موبائل لیا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ ایسے موقع پر موبائل کو نہیں دیکھتے، شوہر کو دیکھتے ہیں، اس کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ تمہیں میری محبت میں کوئی کمی نظر آتی ہے جو یہ سب کچھ کرتی ہو؟ مجھے دیکھو، اگر تم شک کرو گی تو اپنی زندگی میں خود مشکلات پیدا کرو گی، کیونکہ شک کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا اور شوہر کے پاس تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے اس کے دونوں بازو اپنے کندھے سے ہٹانے چاہے، لیکن اس نے میری کوشش ناکام کر دی۔ کہنے لگا اگر یقین نہیں ہے تو بتاؤ، مجھے ابھی تمہیں یقین دلا دیتا ہوں۔ اس کی شوخ باتوں پر میں اکثر چپ کر جاتی تھی۔ اسد پہلے سے لیٹ آفس سے واپس آتے تھے۔ جب وہ واپس آتے تو مجھے لازمی اپنے ساتھ لگاتا، میرے ماتھے پر بوسہ دیتا اور ہر بار ایسا ہی کرتا تھا۔ مجھے لگا شاید میں خواہ مخواہ اس پر شک کر رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا چھوڑو، مجھے تمہارے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ کہنے لگا ایسا نہیں، پہلے میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ میں نے کہا بہت بے شرم ہو، چھوڑو مجھے۔ بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کوڈ ہٹا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہنے لگی۔ ایک بار میں نے اس کے موبائل پر ایک لڑکی کا نمبر جگمگاتے دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے فون اٹھا لیا تو کہنے لگی اسد سویٹ ہارٹ آپ کہاں ہو؟ جانی کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میرے سارے کے سارے طبق روشن ہو گئے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی، اگر اس نے اپنے موبائل پر لاک محبت بھری باتیں کرنے لگا تھا تاکہ اس کی باتوں میں الجھ کر میں موبائل کا پاس ورڈ نہ اسے پوچھوں۔ میں نے کہا کون ہیں آپ؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسد اچانک کمرے میں آیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس نے میرے ہاتھ سے اپنا موبائل چھین کر کان کے ساتھ لگایا۔ اس لڑکی کو کہنے لگا میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا تو اچھا یہ وجہ ہے تمہارے موبائل پر پاس ورڈ لگانے کی؟ میری طرف دیکھو۔ میری بات سن کر کہنے لگا میرے موبائل میں مت گھسا کرو۔ میں نے کہا مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ کہنے لگا مائرہ
میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں کہ میں تمہیں بتا سکوں۔ تم جو سمجھ رہی ہو نا سمجھتی رہو، بس آئندہ میرے موبائل کو ہاتھ مت لگانا۔ بڑے غصے سے اس نے مجھ سے یہ کہا اور موبائل لے کر باہر چلا گیا۔ رات کو 1 بجے واپس آیا۔ 1 بجے تک میرا رو رو کے برا حال ہو چکا تھا۔ ایسے ہی تمہارے پاس اس وقت اچھی لگتی ہے عورت اس وقت تک مرد کو اچھی لگتی ہے جب تک وہ اس کی دسترس میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بیوی بن جاتی ہے تو اس سے دلچسپی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رنگ برنگی تتلیاں پسند آنے لگ جاتی ہیں۔ وہ رات کو کمرے میں آیا، لائٹ بند کر دی۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میرے برابر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہا، کہنے لگا مائرہ کیوں رو رہی ہو؟ رونا بند کرو، میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے جو تم اتنا ادھم مچا رہی ہو۔ یار معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہاں مرد عورت کے بیچ صرف ایک ہی رشتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا شٹ اپ، ایسے بہانے میرے سامنے مت بتاؤ۔ تم بہتر جانتی ہوں ہمارے معاشرے میں مرد عورت کا کام کاروبار کرتے ہیں، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، لیکن بات کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی فون پر کر کے تمہیں سویٹ ہارٹ کہتی ہے، تمہیں جان کہتی ہے، اور تم ہو کہ تمہارا بزنس لنک ہے۔ میری بات یاد رکھنا، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو چپ چاپ یہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں۔ ابھی دادی اماں کو فون کرتی ہوں اور بتاتی ہوں ان کا پوتا کیا کر رہا ہے۔ یہ سن کر کہنے لگا اف میرے خدایا، تمہیں سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے اسے پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا میرے پاس مت آنا۔ کہنے لگا پھر کس کے پاس جاؤں؟ فون والی کے پاس چلا جاؤں؟ برداشت کر لو گی؟ میں نے کہا پلیز، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کہنے لگا میں بھی نہیں ہوں، 6 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ کو، مجھے بچہ چاہیے، سمجھا کرو۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، اپنی گرفت میں لے چکا تھا، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ پھر میرے بال سہلانے لگا، کہنے لگا پلیز مجھ پہ اعتبار کرو، میں تمہارا ہوں بس۔ کچھ مسئلے مسائل ہیں تو میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہنے لگا نہیں بتا سکتا یار، کیوں ضد کر رہی ہو؟ جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی تھی؟ کیونکہ تم الگ قسم کی لڑکی تھی۔ اب تم ایسے عام بیویوں والی حرکتیں کرو گی۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن پلیز یہ پولیس والوں کی طرح میری تفتیش مت کیا کرو۔ میں یہ سب کچھ برداشت کر لیا۔ میں نے سوچا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، واقعی کوئی مسئلہ ہوگا۔ انہی دنوں اماں میرے پاس گاؤں سے شہر آ گئی کیونکہ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اکثر انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا۔ کہنے لگی تم دونوں کو کیا ہے، گھر سے گئے ہو، سارے گھر کی رونق ختم ہوگی، بیماری تو بہانہ تھا، تم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ دادی اماں کے آنے سے کافی دل بہل گیا تھا، ان سے باتیں کرتی رہتی۔ شروع میں اپنی دادی اماں سے محبت تھی، اپنی ماں کی محبت بھی دادی اماں سے پائی تھی۔ ان کے ساتھ میرا رشتہ الگ سا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسد سے بھی زیادہ۔ ایک بار دادی اماں کو چیک اپ کروانے کے لیے ہسپتال لے کر جا رہی تھی۔ چیک اپ کروانے کے بعد جب میں واپس جا رہی تھی، گائنیکولوجسٹ کے ایک BBC میں سے میں نے اسد کو ایک لڑکی کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اسد اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا سب کچھ آرام سے ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اس کے ساتھ میرے برابر سے گزر کر چلا گیا اور اسے احساس تک نہیں ہوا۔ ابھی میں نے توجہ بھی نہ دی، ورنہ دادی نے اس کے کان پکڑ لینے تھے۔ میں ویٹنگ ایریا میں دادی کو بٹھا کر کہا آپ بیٹھیں، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اسی گائنیکولوجسٹ کے روم میں چلی گئی۔ اس وقت کوئی بھی مریض موجود نہیں تھا۔ کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے کہا ابھی جو لڑکی اور نوجوان اس کمرے سے نکلے ہیں وہ کس کام کے لیے آئے تھے؟ کہنے لگی کس کام کے لیے آنا ہے بی بی، پہلے آپس میں تعلقات بنا لیتے ہیں، جب لڑکی پریگننٹ ہو جائے تو آ جاتے ہیں ابارشن کروانے۔ یہ نوجوان تھا کسی بڑے وڈیرے کا بیٹا، کافی عیاش قسم کا تھا، اب تو سیاست میں بھی قدم رکھ چکا ہے۔ اس کے منہ اس لڑکی کے ساتھ راتیں رنگین کی ہیں، یہ لڑکی بھی کسی سیاست دان کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ میں نے تو بھائی صاف منع کر دیا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسد ابھی بھی مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اپنی کزن کے ساتھ جو کچھ بھی اس نے کمرے میں کیا تھا اس کی عیاشی کا منہ بولتا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مجھ سے محبت ہو گئی، یہ شاید ضد میں اس نے مجھ سے شادی کی، لیکن میں جانتا تھا خاندان کیوں اس نے چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی جو زیادتیاں چپ چاپ سہ جاتی، اس لیے میرا باپ ان میں سے ہے جو بیٹی کے ساتھ زیادتی ہونے دے گا۔ میرا باپ، میری دادی میری فیور میں تھے، اس لیے میرے ساتھ اچھی طرح سے رہتا تھا۔
میں دادی کو لے کر گھر آ گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا میں خاموش رہنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھی۔ دادی کو لے کر گھر آ گئی، میں نے سوچ لیا تھا اسے ایسی مات دوں گی کہ یاد رکھے گا۔ دادی کو لے کر گھر آئی تو وہ اکثر رات کو 9 بجے جاتا تھا پارٹی پر۔ جب اسے پارٹی میں جانا ہوتا تھا تو 11 بجے چلا جاتا تھا، پھر کبھی رات کے 2 بجے، کبھی 3 بجے واپس آتا تھا۔ ایک بار وہ 8 بجے واپس آیا تو جیسے ہی مجھے جگانے لگا میں پیچھے ہٹی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، کیونکہ کچھ مہینوں میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے اور میں اسے پیچھے کر دوں یا مجھے بوسہ دے اور اسے اجازت نہ دوں۔ دادی سے ہی باتیں کرتی رہی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کچن ملازمہ کو سنبھالنے کے لیے کہا اور خود دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دادی کہنے لگی، بیٹا تمہیں سونا نہیں ہے؟ میں نے کہا، دادی میں آج آپ کے ساتھ سو جاؤں گی، میرا دل چاہ رہا ہے۔ میں نے بڑے لاڈ سے کہا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی، سو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ میں دادی کے ساتھ ہی جا کر لیٹ گئی۔ آج کل ویسے بھی اسے بچہ پیدا کرنے کی شدید خواہش تھی، اس لیے وہ بالکل بھی پرہیز نہیں کر رہا تھا مجھ سے۔ میں بھی کہہ چکا تھا میں اسے ناراض ہوتی، جو کچھ مرضی کرتی۔ اسد کو وارث چاہیے تھا مجھ سے، اور دوسرے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنی نجاتوں کو ختم کروانے کی کوشش میں تھا۔ مرد ذات بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب دادی کے کمرے میں تھی مجھے میسج آنے لگے، کہنے لگا، ماہرہ کہاں ہو تم؟ جلدی کمرے میں آؤ۔ میں نے کہا، مجھے نہیں آنا، میں دادی کے کمرے میں ہوں اور وہیں سوؤں گی۔ کہنے لگا، تم جانتی ہو نا ہم بیبی پلان کر رہے ہیں، مجھے پریشان مت کرو، کمرے میں آؤ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، فون کو وائبریٹ پر لگا دیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں لگا جیسے مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اسد تھا، مجھے ہاتھ سے ہلا رہا تھا، کہہ رہا تھا، اٹھو یہاں سے، کمرے میں چلو۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے پیچھے کیا اور دادی کی طرف کروٹ لے کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ میرے پاس آیا، میرے کان کے قریب آ کر کہنے لگا، شرافت سے میرے ساتھ چلو، ورنہ میں دادی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، یہیں شروع ہو جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا، دادی کو جگاؤں؟ یہاں سے جاؤ ورنہ۔ کہنے لگا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں میں یہاں سے لینے آیا ہوں، سمجھی؟ کہنے لگا، تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے بغیر اپنا کمرہ کاٹ کھانے کو توڑتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، کمرے میں آؤ، ڈسکس کرتے ہیں نا، بات کرتے ہیں، مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے نہیں آنا، چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ شور مچا دوں گی۔ کہنے لگا، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ نیچے لیٹ گیا۔ دادی اماں کا لحاظ تھا، ان کے سامنے کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا، بس مجھے دھمکانا آتا تھا۔ دادی اماں کہنے لگی، کون ہے؟ کہاں ہے چور؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، سائڈ لیمپ آن کر دیا۔ دادی اماں نے سائڈ ٹیبل سے اپنا چشمہ اٹھا کر پہنا۔ میں نے کہا، دادی اماں، اس کوئی کمرے میں چور تھا، اس نے ابھی میرا ہاتھ پکڑا۔ دادی اماں کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنا فون اٹھاؤ، اسد کو فون کرو۔ میں نے موبائل اٹھایا اور اسد کا نمبر ملا کر دادی کو پکڑا دیا۔ جیسے ای میل جانے لگی، اسد کا فون شاید اس کی جیب میں تھا، وہ بجنے لگا۔ دادی اماں کہنے لگی، یہ اسد کا فون کیا تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہنے لگی، آواز کہاں سے آئے گی؟ صبر کرو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ بیڈ سے نیچے اترے، موبائل کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے۔ جیسے ہی نیچے دیکھا تو وہاں اسد موجود تھا۔ دادی کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چوروں کی طرح باہر نکلو۔ لیکن وہ بہت شرمندہ تھا۔ دادی اماں کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے؟ چوروں کی طرح کمرے میں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا، مجھے لگا کچھ ہو رہا ہے، اس لیے دیکھنے آیا تھا۔ دادی اماں نے اس کا کان پکڑ لیا، کہنے لگی، مجھے پتہ ہے ایک دن میری بچی میرے پاس کیا لیٹ گئی، تمہیں تو چین ہی نہیں آ رہا، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ باہر جانے سے پہلے اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر مجھے اشارتاً دھمکی دی کہ چھوڑوں گا نہیں۔ صبح مجھے اس کے کپڑے ریڈی کرنے تھے، میں نے سوچا نہا رہا ہوگا، میں جلدی سے اس کے کپڑے نکال کر باہر آ جاؤں گی۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گئی، وہ واش روم میں تھا، الماری کھولی، اس کے کپڑے دیکھنے لگی۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھٹکا۔ کہنے لگا، ماہرہ تولیہ دو۔ اس کی شروع سے عادت تھی، ہر بار میں کہتی تھی اپنا ٹاول لے کر جایا کر، نہیں، جاہلوں کی طرح آوازیں دیتا تھا۔ میں نے بیڈ سے تولیہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ تولیہ پکڑنے کے بعد اس نے فوراً سے میری کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگی، بہت بھاگنا آتا ہے نا تمہیں، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ میری کلائی کھینچتا، میں نے کہا، اسد، مجھے ایسا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ کہنے لگا، اچھا، پھر ایسا مذاق نہیں پسند؟ یہ کہہ کر اس نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔
کہنے لگا میں ابھی نہا نہیں رہا، تو آنکھیں کھول سکتی ہو، تمہاری آہٹ کا پتہ چل گیا تھا، تم کمرے میں آ چکی ہو، اسی لیے واش روم چلا گیا۔ میں نے آنکھیں آہستہ سے کھولی، وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، میری کلائی اس کی گرفت میں تھی۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا رات کو کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا جی نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں کر رہا تھا؟ میں نے کہا میرا موڈ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں روز اپنی محبت کا یقین دلاتا ہوں، اس کے باوجود تم ایسے کہتی ہو، اپنے ہر عمل کے لیے میں آزاد ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ میں نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑائی اور باہر آ گئی۔ جب رات کو وہ اپنی پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھا، میں بھی تیار ہو گئی۔ اس بار میں نے نیٹ کی ساڑی پہنی تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگا آج تو بڑے لشکارے مار رہی ہو۔ خیر تو ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے حسن میں شامل ہو کر پارٹی میں جانا کینسل کر دوں تو میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ تم مت جاؤ، اس بار میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ کہنے لگا نہیں نہیں، تم نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا میں کیوں نہیں جا سکتی؟ کہنے لگا سمجھا کرنا، ایسے کسی کا سر نہ پھاڑ دوں پچھلی بار کی طرح۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، پھاڑ دینا۔ اب میں نے ویسے بھی سوچا اس بار تمہارے ساتھ کپل ڈانس کروں گی۔ جب ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو کوئی دوسرا ہمارے بیچ تھوڑی نہ آئے گا۔ وہ نظریں چڑھانے لگا۔ کہنے لگا نہیں، پھر کبھی لے جاؤں گا۔ میں اس کی نظریں سمجھ نہیں پائی۔ یقیناً آج اس کا کچھ اور ہی پلان ہے۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ منٹ بعد ہی میں نے ڈرائیور کو کہا جو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتے تھے۔ میں جانتی تھی رات کو جب بھی اسد کو کسی ایسی پارٹی میں جانا ہوتا تھا تو وہ بڑی گاڑی میں جاتا تھا۔ رات کے وقت ڈرائیور مجھے یوں سجا سنورا دیکھ کر کچھ متحیر سا ہوا تھا۔ میں نے کہا صاحب کی گاڑی کا پیچھا کرو۔ یہ سن کر ڈرائیور کچھ کشکار ہوا۔ کہنے لگا بی بی صاحبہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے 5000 کا نوٹ پکڑایا۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جلدی کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، کوئی بھی بہانہ بنا کے تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ میری بات سن کر اس نے گاڑی کا پیچھا شروع کر دیا۔ اسد کی گاڑی کلب کے سامنے رکی۔ کچھ فاصلے پر میں نے گاڑی کو کھڑا کیا۔ جب اسد کلب کے اندر چلا گیا تو میں بھی ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ اس کو تو میں نے کہا کہ تمہارا نام نہیں آئے گا، میں کہہ دوں گی کہ جب آپ 1000 کا نوٹ دے دیا تھا۔ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کلب کے اندر داخل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک رومانٹک سے میوزک پر ریمپ پر ایک لڑکے کے ساتھ کپل ڈانس کر رہا تھا جس نے بڑی بے باک قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسد کو دیکھ رہی تھی۔ اسد کا ہاتھ دیکھ کر تو میرے اندر کوئی آگ لگ گئی۔ شراب کا گلاس ہاتھ میں تھا، ویٹر لیے گھوم رہا تھا، اس کے ساتھ ایک جگ بھی موجود تھا۔ شراب شاید بہت تیز تھی اس لیے پانی میں مکس کر کے لینی تھی۔ میں نے وہ گلاس پکڑا۔ جب میری نظر اسد کی جانب گئی تو میں نے وہ پورا پی کے رکھ دیا۔ ویٹر کہنے لگا یہ ایسے نہیں پیتے، بہت تیز ہوتی ہے۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ دوسرا گلاس اٹھایا، وہ بھی پی گئی۔ تیسرا، چوتھا۔ میرے اندر آنکھوں کے سامنے سب کچھ ڈبل ڈبل نظر آنے لگا۔ میں نے دیکھا کچھ فاصلے پر مجھے وہی نوجوان نظر آیا جس سے پہلے ڈانس کی آفر کی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ میرے دل میں اس وقت بدلے کا احساس بہت بڑھ گیا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ میری آنکھیں نشے سے چور ہو چکی تھی۔ میں بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ فوراً مان گیا۔ مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر ڈانس ریمپ پر لے گیا۔ ڈانس اس نوجوان کے ساتھ کر رہی تھی لیکن نگاہیں اسد کی طرف تھی۔ وہ مسکرا کر نہ جانے اسے کیا باتیں کر رہا تھا اس لڑکی کے کان میں۔ اسد نے جب مجھے اس نوجوان کے ساتھ دیکھا تو جلدی سے اس لڑکی کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ اس نوجوان کو مجھ سے دور کیا۔ مجھے نشے میں یوں لڑکھڑاتا دیکھ کر کہنے لگا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتی؟ جب تم آ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں آ سکتی؟ مجھے ڈانس کرنے دو۔ میں نے اسے خود سے دور کیا۔ جس قدر میں نشے میں تھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا۔ کہنے لگا چلو، اس وقت تمہیں اندازہ بھی نہیں تم کیا کر رہی ہو۔ میں نے کہا مجھے سب پتہ ہے، چھوڑو مجھے، میں اس لڑکے کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ آخر میں بھی تو ایک سیاستدان کی بیوی ہوں۔ اگر تم دوسروں کی بیویوں کے ساتھ ناچ کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ چھوڑو مجھے۔ وہ کلب سے باہر آیا لیکن اب بالکل مدہوش ہو چکی تھی، چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایک اذیت تھی جو ہر عورت کو ہوتی ہے، اس کا شوہر کسی دوسری عورت کو خود پر ویسے ہی حرام سمجھے جیسے وہ خود کو سمجھتی ہے۔ میں رو رہی تھی۔ جب اصل میں دیکھا
نشے میں بحال ہو چکی ہوں تو مجھے گود میں بھر لیا، گاڑی کا ڈور موڑ سے کھولا، فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا، خود ڈرائیونگ کرنے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے سویٹ ہارٹ، برداشت نہیں ہو رہا تم سے، تمہاری بیوی کسی کی باہوں میں ہو، مجھ سے صبر کا امتحان کیوں مانگتے ہو؟ اسد میں ڈر جا رہی تھی، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تم سے محبت کی اس لیے کہ میں تمہاری خاندانی بیوی ہوں، اب دوسرے لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر کے اپنے جائز بچے رشتے ختم کروانے کے لیے انہیں ہسپتال لے جاتے ہو، اس قدر دوغلے مزاج کے مالک ہو تم۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بس گاڑی چلا رہا تھا۔ جب اپارٹمنٹ میں ایرکا کے سامنے گاڑی رکی تو مجھے بس یہ یاد تھا اس نے مجھے گود میں اٹھایا اور لفٹ کی جانب لے گیا تھا، پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اپنے بیڈ پر تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے صوفے کی پشت پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا، ابا سائیں میں سیاست میں نہیں جا سکتا، نہ ہی میں کر سکتا ہوں، پلیز مجھے اپنے ایک بزنس پر فوکس دینا ہے۔ میں بمشکل اٹھ کر بیٹھی تھی، مجھے یوں بیٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے۔ وہ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر میرے پاس آیا، کہنے لگا کیسا فیل کریں گے؟ میں نے غصے میں اسے دیکھا، کہنے لگا ناشتہ کرو اور چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا کدھر؟ کہنے لگا وہ بھی بتا دوں گا۔ میں بس کافی پی کیونکہ میرے سر میں بے حد درد تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نے بابا سے کہہ دیا میں سیاست صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی، اس لیے بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے چھوٹے سے علاقے میں لے آیا جہاں پر 6 منزلہ عمارت بنی ہوئی تھی، مجھے وہاں لے گیا۔ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ ہسپتال میں تھا۔ کہنے لگا یہ لڑکی تھی نا؟ کہنے لگا مجبوراً اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے کلب میں ڈانس کرتی ہے، اس کے ساتھ زبردستی سیاست دان بدکاری کر لیتا ہے، اسے لے کے ہسپتال گیا تھا تاکہ اسے اس مصیبت سے آزاد کروا سکوں۔ میں اب اس کی کفالت کر رہا ہوں، اس کے گھر والوں کی کفالت کر رہا ہوں تاکہ یہ گناہ سے بچ سکے۔ جس لڑکی کے ساتھ میں رات کو ڈانس کر رہا تھا وہ بھی غریب لڑکی تھی، اس لیے مجبوراً کلب ڈانسر بنی ہوئی تھی۔ اس کے کان میں کوئی محبت کا رس نہیں گھل رہا تھا، بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے اکیلے میں ملے تو اس کے مسائل حل کر دوں گا، لیکن میں نہیں سمجھا تھا تو میں روز روز یقین نہیں دلا سکتا۔ وہ اپنی ہر اچھائی کو بیان کرنے کے لیے مجھے کوئی تمغہ نہیں ملنا، سب کچھ خاموشی سے ہی کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ وہ کافی سنجیدگی سے باتیں کر رہا تھا، گاڑی میں بٹھا کر واپس گھر جانے لگا۔ میں نے اسے معذرت کی، کہنے لگا ہر مرد عیاش نہیں ہوتا، ہر بٹیرا عیاش ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس لیے چینج ہیں کیونکہ زیادہ تر میجورٹی ایسی ہوتی ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ہر مرد عیاش نہیں ہوتا۔